میں چھوٹا سا بیگ صاحب کا ایک تعارف دے دوں. پیشے سے ڈاکٹر مرزا بیگ صاحب، حسن بیگ صاحب جو ہیں ایک اوٹو رائنو لینجولوجسٹ جسے ہم ENT کہتے ہیں. ہی از اے سرجن ہیں بیک گراؤنڈ سے. اور بڑا تعجب ہے کیونکہ ہمارے پیشے میں اکثر لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت کی بہت کمی اور قلت ہوتی ہے. ایسا نہیں، شوق بہت ہوتے ہیں لیکن وقت بہت کم ہوتا ہے. اور خاص طور سے ایک سرجن کی لائف، وہ بھی اسکاٹ لینڈ جیسی کنٹری میں جہاں پہ UK میں ہیلتھ کنڈیشن اور ہیلتھ نارمس میں بہت مصروفیت رہتی ہے. ایک لمبا عرصہ بیگ صاحب نے خدمت کی ہے NHS میں ایز اے سینئر کنسلٹنٹ. اور آپ کی پیدائش دلی کی ہے سن 1944 کی، اور آپ نے 1966 میں ڈاؤ میڈیکل کالج، جو ایک تاریخی میڈیکل کالج ہے انڈیا کا، پاکستان کا، اب وہاں سے MBBS پاس کیا اور اس کے بعد اپنی ہائر ایجوکیشن، فیلوشپس اور تمام ڈگریاں UK سے حاصل کی. اور لیکن آج جو ہم بیگ صاحب کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہمارا تبصرہ کچھ الگ پہلو پہ ہے. وہ ایک الگ بیگ صاحب کے شوق جو ہیں یا ہابیز ہیں، اس میں ان کی شخصیت میں ایک الگ تاریخی رنگت ہے. اردو پوئٹری کا پیار ہے، کلچرل اور لٹری ایکٹیویٹیز کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں. وہ ایک بہت لمبا اور طویل ایک طرح سے سفر ہے. اب یہ سب باتیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آرام سے. تو بیگ صاحب بس آپ کچھ سماعت فرمائیں، کچھ بتائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھ سے یہ تعارف کروانے کا کہا. اس میں جو آپ نے بیان کیا، اس میں دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جیسا آپ نے کہا کہ میں ENT سرجن ہوں، لیکن مجھے جو شوق ہے تاریخ کا. آپ پوچھیں گے کیوں، یا یہ جی سوال ہوتا ہے کہ کیوں شوق ہے بالکل، تاریخ کا. کیوں تو شوق. آپ دیکھیں، میرا نام دیکھیے، جی بیگ آتا ہے اس میں. بیگ بالکل بہت تاریخی نام ہے. تو یہ بالکل جستجو اسی طرح سے شروع ہوئی کہ بیگ کا جو نام ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کون لوگ ہیں، کیا ہے. تو بس. اس طرح سے یہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑا ہے اس میں. مطلب اس اگر وجہ میں سے ان لفظوں میں کہوں کہ اپنے آباء و اجداد کی روٹس ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ مرکزی ایشیا تک پہنچے، جی اور وہاں سے پہنچتے پہنچتے تاریخ کا یہ سفر بہت لمبا ہو گیا. جی اور بالکل، یہ ماشاءاللہ بات تو ہے صحیح. اور ماشاءاللہ اس میں اچھا ایک بات بس بیگ صاحب یہاں پہ یہ پوچھوں گا کہ جو فراش خانہ علاقہ تھا پرانی دلی کا، جی جہاں سے والد صاحب کا تعلق تھا یا آباء و اجداد کا تعلق تھا، وہ بھی اپنے وقت میں علم کی ایک شمع وہاں جلا کرتی تھی. تو سوری، کیا یہ جلدی تھی؟ جی، علم کی ایک شمع وہاں جلا کرتی جی تھی جی کسی جی وقت میں. بالکل بالکل، تو ہاں آباء و بالکل. اجداد سے جو کچھ ورثہ اس طرح کا سخاوتی شوقوں کا ملا، تو اس کا کچھ تبصرہ کریں گے تھوڑا سا پیچھے سے. والدین جو ہے ہمارے، وہ جی جی اس میں میں ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ جی ہے کہ میرے جو چاروں طرف جو یعنی خاندانی لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہ حکیم ہیں سب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی میرے جو والد صاحب، میرے دادا اور ہماری جو دادی ہیں، ان کے جو والدین تھے، حکیم سراج الدین بہت مشہور و معروف حکیم تھے. وہ گلی پرانی دلی سے چارشیری میں گلی چار چارشیری شیریں. میں یا میٹھے اچھا کنویں اچھا، کی گلی میں رہتے تھے وہ. میٹھے کنویں کی گلی میں رہتے تھے. جی، جی اور جی. ان کے جو والد تھے وہ حکیم بدر الدین تھے، جنہوں نے ایک کتاب جو کہ حکیموں کے امتحان کے لیے عربی میں تھی، اور بہادر شاہ ظفر کے جو ہے کتب خانے میں تھی، اس کا ترجمہ اردو میں کیا تھا. تو وہ حکیم شریف الدین صاحب نے. جی حکیم بدر الدین نے. حکیم بدر الدین صاحب نے. جو وہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے بدر الدجا، اور یہ 1901 میں شائع ہوئی تھی وہیں دہلی سے. اچھا، دلی سے ہی تو شائع ہوئی تھی. اسی طرح اگر آپ میری جو ہے ننیال کو دیکھیں تو ننیال میں تو بہت معروف حکیم ہیں، جو حکیم اجمل خان صاحب. جن کا سب کا تعلق بلی ماران سے ہے. شریف بالکل منزل، بالکل. جی جی، شریف منزل اور منزل. جی جی، بلی ماران، وہاں شریف بہت منزل و مشہور و معروف. آپ کو پتا ہوگا شریف خانی بالکل بالکل خاندان ہے، وہ بالکل میری بالکل بالکل ننیال ہے. بالکل بالکل بالکل. تو تو اس طرح تعلق تھا. لیکن جب حکیم میں اجمل نے خان صاحب جو ہیں وہ آپ کے ننیحالی رشتہ دار ہوئے ایک طرح سے، آپ جی بالکل کی بالکل، والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہوئے. جی ہاں بالکل. ٹھیک ٹھیک. تو اس طرح جب میں نے ہوش کیا تو، اور میرا انٹرسٹ ظاہر ہے چاروں طرف حکیم ہونے کی وجہ سے میڈیسن میں تھا. لیکن بالکل. ظاہر ہے کیونکہ ماڈرن زمانہ تھا تو اس لیے میں نے جب MBBS MBBS جوائن کیا. کرنے کے بعد سرجری کو چنا. اچھا 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 اچھا. اور جب ظاہر ہے وہ اپنے کام میں کہ انٹرسٹ ہو گیا، تو اصل میں یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں چلا گیا تھا واپس پاکستان، اور کراچی میں سیٹل ہو گیا تھا. اچھا. ہاں، تو کراچی میں پریکٹس کافی عرصے میں نے کی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا جو کراچی کے حالات تھے،
اس کی وجہ بالکل. سے پھر مجھے واپس آنا پڑا اور اس طرح سے یہ سفر پھر اسکاٹ لینڈ آ کے رکا. جی اور بالکل، آپ یہ اپنے اسکاٹ لینڈ آ کچھ کر رکا پھر. بالکل اپنے شہر کے بارے میں کچھ بتائیں. ایک بڑا علمی دائرہ ہے اس شہر میں، اور آپ نے ماشاءاللہ وہاں بہت شمع روشن کی ہے علم کی، اسکاٹ لینڈ میں اسکاٹ جہاں لینڈ کی پہ بات، آپ اسکاٹ لینڈ کی بات پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 جس اسکاٹ شہر لینڈ میں کا ابھی جو آپ مقیم ہیں. جی جی اسکاٹ لینڈ کا علاقہ جو ہے یہ بہت بہت خوبصورت علاقہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میرا جو جہاں گھر ہے اس سے 10 منٹ اگر آپ پیدل چلیں تو سمندر ہے، اور اگر آپ آدھا گھنٹے ڈرائیو کریں تو پہاڑ ہے. تو اچھا بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور یہ کہ بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے. ان میں زیادہ تر مطلب ہے کہ اس قسم کی ریسزم کا افیکٹ نہیں ہے، اور انگلینڈ کے مقابلے میں بہت بہتر لوگ ہیں. مثلا اس کی مثال میں اس طرح آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمسایوں سے ملیں تو وہ بہت بخوشی آپ کو بلاتے ہیں، اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں، جو کہ انگلینڈ میں ایسا نہیں ہوتا. ریسزم انگلینڈ میں کا باہر وہاں پہ دروازے رنگ پر ہی زیادہ بات دیکھتا ہو ہے. کے ہاں مطلب کہ بات ختم ہو جاتی ہے، تو لیکن یہاں یہاں آپ محبت کو زیادہ ہے. بلاتے ہیں، جیسے آپ کو بٹھاتے ہیں. بہت بہت مطلب ایک اچھی جگہ ہے اور بہت قابل تعریف جگہ ہے. تو جو محبت پرانی دلی میں ملتی ہے، جو کراچی کی گلیوں میں ملتی ہے، وہ یہاں بھی مل جاتی ہے ہاں نہیں بالکل کہیں نہ ہے، کہیں، اس لیکن طرح سے ظاہر کہہ ہے سکتے ہیں. اس قدر زیادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالکل پہلے بالکل. کے مطلب اس کے مقابلے میں ضرور ہے. ان کے کلچرل نارمز کے حساب سے یہاں پہ ہاسپٹیلٹی ہے، جی اچھی بالکل. ہاسپٹیلٹی. جی ہاں تو بالکل. بیگ صاحب آپ کو کچھ بچپن کی یادیں دلی کی ہیں جب یہاں سے ہجرت کی، یا اس وقت میں جب یہاں سے پاکستان والدین کے ساتھ جانا نہیں ہوا؟ دیکھیں، اس وقت تو جیسا آپ نے دیکھا کہ میری جو جی عمر ہے 2-3 سال کی 44. تھی اس وقت، تو جی جی. وہ اس وقت کی تو کچھ یاد نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس کے بعد میں ڈیلی جب یہ کہ بتائیے کہ پریکٹس کے دوران جب بھی کبھی ہم چھٹی پر جاتے تھے تو ہندوستان ہمیشہ جانا ہوتا تھا. اور ہندوستان میں میں نے بہت سفر کیے ہیں، اور ہاں آپ باقاعدہ اپنے محلے میں جا کے، اپنے گھر میں جا کے، ہمارے گھر کے برابر جو مسجد تھی اس میں نمازیں پڑھی ہیں. اور اسی طرح پورا یہ شوق ہے نا، کیونکہ تو سفر کا تو شوق ہے تو اس لیے. آپ ماشاءاللہ مطلب پرانی دلی سے واقف ہیں، پرانی دلی جی کی بالکل کوچوں سے، بالکل میں گلیوں واقف سے، ہوں. ہاں اس کے کلچر سے پوری طریقے وہاں سے کی واقف ہیں. گلیاں میں نے بعد میں ناپی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ سب جی سے زیادہ انٹرسٹنگ جو میرا پتہ ہے کہ جو میں وہاں جہاں آتا تھا تو مجھے اب تک یاد ہے کہ میں بلی ماران سے اور فراش خانے پیدل گیا ہوں، جو کہ پنجابیوں کے کٹڑے سے کھڑکی سے ہو کر نکلتے تھے. بالکل کھڑکی بالکل سے بالکل بہت بالکل دفعہ پاس ہو کر میں فراش خانے گیا ہوں. بالکل بالکل بالکل. تو فراش مطلب خانے میں آپ آتا جاتا رہا ہوں، تو اس کے بعد بہت دفعہ جانے ہوا ہے اس آپ کا لحاظ سے. لاسٹ ٹائم دلی کب جانا ہوا؟ میں 2 سال پہلے گیا تھا. میں 2 اچھا. سال پہلے. جی ہاں. تو بیگ صاحب اسی سلسلے میں آگے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو تاریخی رائٹنگ ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے ٹریولنگ سے جڑی ہوئی ہے. تو میں وہ کہوں نا کہ کس سے سیاحیت جڑی یا ہوئی؟ ٹریولنگ سے. تو ایز اے ٹریول رائٹر آپ نے بابر کے وہ جگہ جہاں مرکزی ایشیا میں بابر کی پیدائش ہوئی وہاں سے لے کے افغانستان سے وہ روٹس، اور ان سلک روٹ کے تمام چیزوں سے ہوتے ہوئے پھر آپ جب یہ انڈیا اور اس والے روٹس پہ آئے تو آپ انڈیا بھی آئے. تو آپ نے یہ تمام چیزیں ٹریولنگ کے ساتھ جوڑی ہیں تاریخ میں، جو دیکھیے آپ نے کتاب. بات یہ ہے کہ شوق کی بات ہے نا یہ تو. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس قسم کی تاریخی کتابیں جو ہیں وہ لکھنی ہے یا اس پر کام کرنا ہے تو آپ کو وہ جگہیں دیکھنی چاہیے جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. بالکل بالکل تو بالکل اسی بالکل. لیے میں نے یہ کیا تھا کہ جب میں نے بابر کی کتاب وقائع بابر پہ کام شروع کیا تو مجھے جستجو ہوئی کہ بابر جو اس قدر تعریف کرتا ہے اپنے ملک کی، وہاں جانا چاہیے نا، وہاں دیکھنا چاہیے. تو میرا سفر جو ہے ازبکستان میں اندجان کا جو علاقہ ہے وہاں سے شروع ہوا. تو تو اس وہ سفر کی تھوڑی سی کچھ، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو کچھ ایکسپیرینسز اس سفر کے جو تاریخ سے محبت کرنے والے لوگ یہاں دیکھیں گے یا بعد میں اس انٹرویو کو دیکھیں گے انشاءاللہ، تو اس پہ تھوڑا سا کچھ بہت آپ شیئر کریں گے؟ جو فرغانہ کا جو علاقہ ہے، اور وہاں پہ بابر جو ہے وہ اندجان میں پیدا ہوا تھا. اندجان میں کا جو علاقہ ہے یہ سب پہاڑی علاقہ ہے، اور اس وجہ سے وہاں خوبصورتی اور ہرا بھرا بہت ہے. اور آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو یا تو تالاب ملے گا یا ندی نالے ملیں گے، کیونکہ بابر خود کہتا ہے کہ اندجان جو ہے اس میں نہریں آتی تھیں جو شہر میں سب کو پانی سپلائی کرتی تھیں. تو سیریاب بہت کرا کرتے خوبصورت علاقہ ہے اور بہت مہمان نواز لوگ ہیں، جھک کر آپ کو سلام کریں گے اور
بہت ہی مطلب کہ اسلام کا وہاں بہت ریسرجنس ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ جب سے ان کو کہ مطلب کہ روس سے رہائی ملی ہے بالکل بہت خوبصورت. تو اس کے تو بعد ان کا اپنا جو کلچر بھی ختم ہو گیا تھا وہ واپس لوٹ کے آ رہا ہے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے. دیکھیں کلچر جو ہے وہ کافی تبدیل ہو گیا تھا لیکن ایک چیز تبدیل نہیں ہوئی, وہ مذہب ہے. اور مذہب جو ہے واپس زیادہ آ رہا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ہم وہاں اندجان کی جامع مسجد میں گئے تو جامع مسجد میں جمعے کے دن نہ صرف مسجد بھری ہوئی تھی بس زیادہ تر لوگ نوجوان تھے اور اس قدر مسجد بھر گئی تھی کہ محلے میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے. بالکل اس طرح سے لوگوں میں جستجو ہے دین کے لیے اور اپنی چیزوں کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے 5 ماشاءاللہ کتابیں یا اس سے زائد کتابیں ہیں, کیونکہ اردوی کتابوں میں بھی کچھ کام ہیں اور کچھ دیوان بھی ہیں, کچھ شعر و شاعری کی اور آرٹیکلز, تو اس کا ذکر کرنا بھی آگے آئے گا اگر تو ہسٹری میں بھی آرٹیکلز لکھے ہیں. اور ENT کی تو بات ہٹا دیں, اس میں تو ایک بڑا آپ کا بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, اور اس میں آپ نے جرنلز کو بھی ایڈٹ کیا ہے. تو ریسرچ کے کاموں میں آپ جڑے رہے ہیں ہمیشہ سے. پاکستان جرنل آف اوٹو رائنو لینجولوجی کو آپ نے 10 سال ایڈٹ کیا. تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں جو ہے خود اپنے میڈیکل پروفیشن میں بھی میں نے بالکل پاکستان جرنل آف اوٹو لینجولوجی ایڈٹ کیا 10 سال تک. بالکل. اور لیکن پھر یہ کہ وہ 1995 میں جب میں موو ہوا وہاں سے تو پھر ظاہر ہے وہ چھوڑنا پڑا مجھے. لیکن 10 سال میں تقریباً میں نے جو سائنٹیفک آرٹیکل جو کہ مطلب ایک ریسرچ آرٹیکل ہیں وہ 50 کے قریب میرے آرٹیکل ہیں. 50 کے قریب آپ کے آرٹیکل ہیں. جی بالکل بالکل. تو اس طرح سے لیکن اس کے ساتھ پھر جب شوق پیدا ہوا تو یہ میرا شوق جو ہے کتاب کے سلسلے میں وہ سب سے پہلے جو ہے 1991 میں شروع ہوا, جو کہ میرے جو سسر تھے ان کی لائبریری میں ایک کتاب تھی جس کا نام تھا خانہ خانہ نامہ. خانہ نامہ. جی تو انہوں نے وہ کتاب مجھے دکھائی اور مجھے کہا کہ آپ اس کو شائع کریں. تو اس کو ری ایڈٹ کر کے جو میں نے سب سے پہلے 1991 میں اس کو شائع کیا تھا. تو وہ کتاب آپ کے پاس ہے یا نہیں, آپ نے دیکھی ہے یا نہیں؟ میں آپ کو دکھاؤں وہ کتاب. ہاں بالکل 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 بالکل. تو یہ دیکھیں, یہ کتاب ہے خانہ خانہ نامہ. جی آپ نے اس کا کور پیج بھیجا تھا مجھے. جی خانہ خانہ نامہ. تو یہ پہلے کس نے لکھی تھی؟ آپ نے جو اسے ری ایڈٹ کیا یہ ایک منشی دیوی پرساد ہیں جو کہ جودھ پور کے رہنے والے تھے, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا. اس زمانے میں یہ سب سے پہلا جو اس کا ایڈیشن تھا وہ 1879 میں شائع ہوا تھا. تو منشی دیوی پرساد کا بھی رسم الخط اردو ہی تھا, اردو میں ہی انہوں نے بھی لکھی تھی؟ جی بالکل, ان کا رسم الخط اردو تھا. اور جو ان کا جو پہلا ایڈیشن ہے 98 کا وہ یہ دیکھیں یہ ہے. اچھا, یہ آرکائیول ایڈیشن ہے جو منشی دیوی پرساد صاحب نے لکھا تھا. اور منشی دیوی پرساد کا, اور آپ نے اس کو ری ایڈٹ کر کے انہوں نے 4 ایڈیشن اور شائع ہوئے تھے اس کتاب کے. اچھا. تو لیکن اس کے بعد جب میں نے اس پہ کام کیا, اس پہ ریسرچ لکھی اور نوٹس وغیرہ ایڈیشنل نوٹس لکھے, تو ہم نے جب شائع کیا اس کو تو یہ 1990 میں سب سے پہلے شائع ہوئی, اس کے بعد 1991 میں شائع ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتاب بہت چھوٹی سی ہے لیکن یہ اب تک 6 مرتبہ شائع ہو چکی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ذکر ہے اس کو ترکمانستان کا جو ملک ہے اس کے جو وزیر تھے ان کو بہت پسند آیا تھا, تو انہوں نے ترکمانستان میں اس کو اپنی ترکمانستانی زبان میں شائع کیا. تو ماشاءاللہ آپ کا یہ ایڈیشن جو ہے ایک ترکمانستانی لینگویج میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا. دیکھیں یہ ترکمانستانی ایڈیشن ہے. او ماشاءاللہ میں آپ کو تاج محل نظر آ رہا ہے, لیکن بالکل خود انہوں نے جو وزیر تھے وہاں کے آقا بایوف, انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے دی ہے یہ. ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ ایڈیشن جو ہے ایک بالکل سینٹرل ایشین لینگویج میں جہاں کی روٹس پہ یہ باتیں ہو رہی تھیں اس میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا. جی بالکل, ترکمانستان میں بھی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس کی قدر کی. دس از اے انکریڈیبل اچیومنٹ. دیوی پرساد جی کے کام کو آپ نے اور آگے ایڈوانس کیا, اس پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جو کہ شائع بھی ہوا تھا, ڈان میں شائع ہوا, ڈان جو اخبار ہے میں شائع ہوا تھا, کہ اسٹوری آف اے لٹل بک ود اے بگ ہسٹری.
یعنی کتاب تو بالکل بہت بھی، چھوٹی ہے لیکن اس کی لیکن جو ہسٹری ہے وہ بہت بہت بڑی ہے. ہسٹری بہت بڑی ہے. جی. اچھا پھر یہ اس کے بعد آپ کی دوسری کتاب وقائے بابری، دوسری کتاب ہوئی اس کے وقائے بعد بابر؟ جو دوسری کتاب تھی وہ وقائے بابر. وقائے وہ بابر، اس کے وقائے بارے میں بابر کچھ جو ہے بتائیں تھوڑا سا لوگوں کو. اس کا جو وقائے بابر جو ہے وہ یہ کتاب ہے کہ یہ کافی بڑی ہے. جی جی جی. اور اس میں آپ دیکھیں تو یہ کافی اور اس یہ میں میں بتانا چاہوں گا اپنے دوستوں کو کہ ڈاکٹر بیگ صاحب نے ایک ایڈیشن میرے لیے وہاں سے بھیجا تھا، اور وہ بالاتفاق کورونا پینڈیمک پھیل گیا اور انفارچونیٹلی یا بدقسمتی سے وہ میرے پاس تک نہیں پہنچ پایا. انشاءاللہ میرا جب ہندوستان جانا ہوگا تو میں یہ ایڈیشن کو ضرور حاصل کروں گا. جی بالکل. اور اچھا تو اس میں جو بات میں آپ کو بتانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں صرف یہ ترجمہ جو ہے اس کا فارسی سے، یہ عبد الرحیم خانہ خانہ نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا جو ترکی سے، ترکی سے. جی جی جی. ترکی زبان سے. تو فارسی سے اس کا ترجمہ ڈاکٹر یونس جعفری نے جو دہلی میں ہے، دہلی جی میں جی ہوتے تھے، یونس جعفری صاحب. جی جی یونس جعفری صاحب نے کیا ہے بالکل یہ بالکل. ترجمہ. ہی از اے پرومیننٹ پرشین اسکالر. ترجمہ میرا نہیں ہے، ترجمہ بالکل ان کا بالکل. ہے. جی جی اور جی. اس کے ساتھ جو حواشی وغیرہ ہیں وہ میں نے لکھے ہیں. لیکن اچھا ظاہر ہے حواشی لکھنے کے لیے اور جو حالات بابر نے بیان کیے ہیں تو اس کے لیے مجھے یہ ضرور دیکھنا تھا کہ وہ اس کے حالات کیا ہیں ملک کے، اور وہ جو بیان کرتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سفر جو کیے ہیں وہ آپ کے شروع ہوتا ہے اندجان سے جو کہ ازبکستان میں ہے، پھر اس کے علاوہ ترکمانستان ہے اور کرغیزستان ہے، تاجکستان ہے، افغانستان ہے، پاکستان کا جو شمالی حصے ہیں وہ ہیں، اور ہندوستان ہے جو کہ میں بہار تک میں نے اس کو بابر کو فالو ٹریس کیا. کیا اور اس کی تفصیل لکھی. تو لیکن اس آپ کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں صرف ترجمان اور حواشی نہیں ہے، بس کے ساتھ کچھ اور جزیات بھی ہیں جو کہ اور کتابوں میں بیان نہیں کیے گئے. ایڈیشنل نوٹ. جی مثلاً یہ کہ جزیات میں جو ایکسٹرا نوٹس میں نے لکھے ہیں اس میں یہ کہ آیا اس کو بابر کہا جائے، بابر کہا جائے یا یا بابر بابور. کہا جائے. یہ ایک بہت بڑی تو بحث یہ ہے، آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے ہمیں، تو ہم لوگ کو اس بتائیں. پر جو ہے باقاعدہ مضمون ہے. اس کے جی علاوہ ایز اے میڈیکل پرسن میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب بابر اپنے حالات بیان کرتا ہے تو اس نے اپنے امراض کا بھی بیان کیا ہے کہ میں یوں بیمار ہوا، میں اس طرح بیمار ہوا، میں نے یہ دوا کی، میں نے یہ علاج کیا. تو اس پہ مضمون ہے کہ بابر کے امراض کا طبی تجزیہ. اچھا، یہاں بابر نے اپنے میمورز میں اپنی پوری میڈیکل جو ہسٹری ہے یا ساتھ جو النس کی ہسٹری ہے اس کو بھی ڈیفائن کیا ہے. مثلاً اس کی مثال میں آپ کو ایسا دوں کہ اس کو بابر کو اپنے ایک سائز پر غصہ آیا تھا تو اس نے اوکے. اس کو گھونسا مارا تو اس کی جو ہاتھ کی جو ہڈی ہوتی ہے جو میٹاکارپل اور کارپلس کہلاتے ہیں بالکل بالکل بالکل. وہ ٹوٹ گئے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں نا گھونسا بالکل مارنے سے. بالکل بالکل بینٹ فریکچر جسے ہم تو بولتے ہیں. بابر نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، یہ بتایا کہ کتنے عرصے تک اس کا ہاتھ نے کام نہیں کیا اور جب ہاتھ کام کرنے لگا تو اس نے کیا کیا اور کس طرح اس کا علاج ہوا. تو یہ اس طرح بابر بیان کرتا ہے کہ ایز اے میڈیکل ڈاکٹر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے امراض کیا تھے اور کن امراض سے اس نے سفر کیا اور اس کو کس طرح بہتری ہوئی. تو اس سلسلے میں میرا جو اپنا اسیسمنٹ ہے جو میں نے کیا ہے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر وہ یہ ہے کہ بابر کا جو انتقال ہوا تھا وہ ہمایوں کے پلنگ کے گرد چکر لگانے سے نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ٹی بی سے ہوا تھا. ہاں بالکل، آپ ایک ظاہر سی بات ہے اس سپرسٹیشن کو آپ نے جی لیکن ٹربل یہ کہ کیا وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. اس کے خیالات تو تھے، اس وقت میں یہ چلتا تھا. بالکل اپنے بیٹے سے محبت تو تھی تو بالکل، اس اس میں میں کوئی شک جذبات تو نہیں تھے. ہے. لیکن بار بار وہ کہتا ہے کہ مجھے کھانسی آئی، میں کھانسی میں خون نکلا اور میں اتنے دن صاحب فراش رہا اور پھر میں بہتر ہو گیا. تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کو جو ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہوئی تھی جس سے اس کا انتقال ہوا. مطلب لیکن ایک چیز یہاں یہ بھی ہے کہ اس وقت میں بھی جس ماحول سے بابر نکلا اور ایک ارلی سٹیج پہ ہی وہ جنگجو تھے، انہیں لڑائیاں لڑنا تھیں اور باقی چیزیں تھیں، اپنے امپائر کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا یا بنانا تھا، لیکن پھر بھی ایک علمی شعور اور میمورز لکھنے کا جو ایک کلاس ہے وہ اس وقت کے حساب سے بہت ایڈوانس تھا ان کے پاس. تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں اس میں سے کسی نے بھی اس قدر تفصیلی
اور اس میموس نہیں قدر لکھے ہیں. عمدہ سوانے نہیں لکھے جو بابر نے لکھے ہیں. اسی لیے میری نظر میں دنیا کے بادشاہوں میں بابر اکیلا شخص ہے جس نے اس تفصیل سے حالات لکھے ہیں اپنے. اچھا، اور خاص طور سے جب وہ ہندوستان آتے ہیں تو ہندوستان کی رنگت، ہندوستان کا موسم، ہندوستان کی جی ندیاں، بالکل یہاں کے بالکل. جہاں جہاں گئے نہیں وہاں کے لوگوں نہ کی، وہاں صرف کے موسم نسلوں کی. بلکہ انسان کے وہاں کے ہندوستان کے جانور، انسان، دریاؤں میں جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. تو مطلب جو آج اینتھروپولوجسٹ کام کرتے ہیں تو تھوڑی سی اینتھروپولوجی بھی آ جاتی ہے، تھوڑی سوشل جی اینتھروپولوجی بھی آ کیونکہ جاتی ہے، اس میں ایتھنوگرافی بھی آ جاتی ہے. ایک خصوصیت جو بابر کی تھی، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نیچرلسٹ تھا وہ، یعنی بالکل جو بالکل دیکھتا تھا اس کو بیان کرتا تھا. پہاڑوں بالکل سے بالکل. گزرا، جنگلوں سے گزرا، جانوروں کو دیکھا. مثلا جب وہ ہندوستان میں داخل ہو رہا تھا، بلکہ افغانستان میں کہنا چاہیے، تو ایک گلہری ہوتی ہے جو اڑتی ہے، اس نے اس کو بھی بیان کیا ہے. فلائنگ اسکوائر. ٹھیک. تو اس طرح جو ہے. اچھا، اسی طرح اور جو مضامین اس میں ایڈیشنل ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ ترکی زبان، کہ زبان یار من ترکی، اس زبان پر یار بہت من. مضمون ہے. اس بابر کے درویشوں سے تعلقات، خواجہ عبید اللہ ایراٹ سے اس کے بہت قریبی ہاں، تعلقات تھے. یہ جو بڑا اچھا واقعہ ہے. کسی نے پوچھا تربوز والا قصہ، کسی ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ تربوز والا قصہ کیا تھا. تربوز والا قصہ مجھے نہیں معلوم کیا قصہ اچھا، تھا وہ. ہاں آپ وہ ہم ابھی بتائیے. شیئر کریں گے. کسی نے پوچھا ہے ابھی یہاں، اچھا. ایک آڈینس میں سے ہمارے دوست ہیں. اچھا، یہ بابر کے جو صوفیزم سے بھی ایک تعلق تھا، ایک میٹافزیکل ورڈ یا ایک درویشوں سے، اس بہت کے بارے بہت میں. جی قریبی جی تعلق تھا. ہر جی. موقع پر بابر نے اپنے خواجہ عبید اللہ ایرار کی تعریف کی ہے، اور ان سے بہت متاثر تھا وہ. تو اسی لیے شاہ و درویش کے نام سے یہ ایک اس میں مضمون ہے، شاہ اور درویش. پھر اس کے علاوہ جو آپ کو پتا ہے کہ بابر پہ جو الزام ہے ایودھیا مسجد کا، تو اس کے متعلق تفصیل ہے. لیکن اس سلسلے میں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اور بابر کی جو سوانح ہیں اس کے لحاظ سے بابر کبھی ایودھیا نہیں گیا. بالکل 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 بالکل. یہ تو تو بہت بہت بار ہسٹورینز اس پہ لکھتے رہتے ہیں اور تبصرے جی آتے بالکل. رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے تو ہسٹری کے پرسپیکٹو سے چینج ہوتا اس طرح یہ جا کے، اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو نقشہ جات وغیرہ فرغانہ کے، سمرقند کے اور کابل کے اس طرح بھی ملیں گے. تو اس طرح باقاعدہ یہ کافی بڑی کتاب ہے. اس کے میں اشعار بھی ہیں بابر کے. تو اس میں جو مطلب جو اس نے اشعار لکھے ہیں، اس میں سے اگر آپ کہیں تو میں ایک آدھ ہے. شعر پڑھ بالکل کے بالکل سناؤں بالکل آپ کو اس کا. بالکل 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 سنائیں، بالکل سنائیں. تو یہ 1904 ہجری میں وہ کہتا ہے کہ بابر کہتا ہے کہ نہ جانے کے لیے اپنے میسر ہے کوئی مامن، نہ نہ جانے جانے کے کے لیے. لیے کوئی اپنے میسر ہے کوئی مامن، نہ رہنے کے لیے اپنے مقرر ہے کوئی مسکن. نہ رہنے کے لیے مقرر ہے کوئی مسکن ہے. کوئی مسکن، یعنی بابر کی ساری زندگی گھوڑوں پر یا خیموں میں گزری ہے. بالکل تو بالکل بالکل اسی لیے بالکل. اس پہ لاگو آتا ہے. اچھا، اس کا جو ایک بتائیے کہ ایک دوست تھا جو کہ اس کو چھوڑنا پڑا تھا. تو اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی تعریف میں اشعار کہیں اس نے. اسی طرح جب وہ ہندوستان پہنچتا ہے تو ایک وہ تھا، ایک کیا کہنا چاہیے، ایک میر تھا بیانہ کا. تو اس کے متعلق اس کو تھریٹ دی تھی بابر نے کہ آ کے جوائن کرو. تو اس پہ اس نے لکھا تھا، تو اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ نہ جھگڑ ترک سے اے میر بیانہ، نہ نہ جھگڑ جھگڑ ترک سے ترک سے اے میرے میر بیانہ، چالاکی و مردانگی ترک ہے عیاں، چالاکی و مرگانی دور. مردانگی ترک ہے عیاں، تو گر نہ آیا اور تو گرنا نصیحت نہ سنی، جو ہوگا اس کی نہیں ضرورت بیاں. جو ہوگا اس کی نہیں ضرورت ہے. یہ میں بابر نے تھریٹ دی تھی اس کو تو یہ شاعری میں. تھریڈ بھی پوئٹری میں تھی، ترکی جی زبان میں. پوئٹری میں دی تھی. اچھا، یہ اسی ایک صاحب نے پوچھا یہاں پہ ہمارے دوست نے کہ یہ چغتائی زبان میں اور ترکی زبان میں کوئی فرق ہے کیا؟ کون سی زبان میں؟ چغتائی زبان جو ہے. نہیں، چغتائی زبان اس طرح ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ترکی سے شروع ہوں جی. اور سنکیانگ یعنی چائنا تک جائیں تو یہ سینٹرل بیلٹ جو ہے یہ سب سینٹرل ایشیا ہے. بالکل. تو سینٹرل ایشیا میں مختلف، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اردو اور ہندی کی زبان ہر 15 کوس کے بعد بدل جاتی ہے، ہاں، تو ہمارے اسی طرح تلفظ بدل ترکی، جاتے ہیں. لکھنؤ میں الگ بولتے ہیں، اسی رامپور طرح میں الگ ترکی کا بولتے ہیں، بھی ہے. دلی میں الگ بولتے ہیں. تو بالکل. سینٹرل پارٹ میں جو
جو زبان ایکسنٹ تھی بولا جاتا تھا یا جو تلفظ بولا جاتا تھا، جو وہ چغتائیہ کہلاتی ہے. وہ وہ تو چغتائیہ کہلاتا، یعنی امیر تیمور یا ان کے رشتہ داروں کی جو زبان تھی وہ چغتائیہ کہلاتی ہے. وہ چغتائیہ کہلاتی تھی، وہ لیکن ترکی کی وہ اصل زبان میں جو یہ لوگ بولا کرتے تھے. جی اصل میں یہ سب ترکی زبان ہے. سب ترکی بہت زبان ہے. بہت بڑے علاقے کی زبان ہے یہ. ترکی سے لگا کے اور سنکیانگ تک. کیونکہ آپ بالکل. کو علم ہوگا کہ سنکیانگ میں اب بھی یعنی جو آپ کے جو علاقے چائنا کے جو جو اب ویسٹرن چائنا علاقے کے ہیں، زنگزیانگ کا جو علاقہ ہے، جو نہیں پورا کاشغر کی بات کر رہا ہوں بالکل میں. کاشغر کاشغر میں کا، بالکل آج بھی ترکی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. عربی رسم الخط میں آج بھی لکھی جاتی ہے، آج بھی لکھی جاتی ہے. اور تو حالانکہ یہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں ختم ہو ہاں گئی. یہ بہت بالکل. بڑا علاقہ ہے اور سب زبان یہ ترکی ہے. تو لیکن مختلف ہمارے کے بولنے کے طریقے اور وہ مختلف ہیں. چیزیں لیکن الگ الگ. اچھا اسی طرح جو آپ کے ازبکستان کا علاقہ ہے اس میں اس کا جو رسم الخط جو ہے انہوں نے بدل دیا تھا. تو پہلے وہ رشین رسم الخط لے کر آئے ترکی زبان کا. اس کے بعد وہ لیٹن، اب جو ہے آج کل لیٹن رسم الخط چلتا ہے. اچھا بیگ صاحب، یہ اگلی آپ کی جو کتاب تھی ماسیر رحیمی، یہ بھی مغل معاصر ہسٹری سے؟ رحیم، معاصر رحیمی، ماسیر رحیمی، جی. جی معاصر رحیمی جو ہے وہ دیکھیں میرے خیال سے سیکوینس میں اگر چلیں تو اس کے بعد جو بالکل. کتاب آئی ہاں تھی نہیں وہ بالکل یہ ہے. بالکل بالکل، یہ آپ بیرم بتائیں. خان کی کتاب ہے. ہاں یہ اس میں پروفیسر سوکمار کا بھی نام ہے، آپ کے ساتھ کو آتھر ہیں یہ وہ ان کی. جی. نہیں، وہ تو اصل کتاب تو انہی کی ہے. میں نے تو اچھا صرف اچھا ایڈیشنل نوٹس وغیرہ اس پر لکھے ہیں. اچھا، اور پروفیسر انہوں نے سکم. بہت ریسرچ اس کی بھی کہانی ہے جو آپ میں انٹرسٹنگ ہے. بالکل آپ کو بالکل آپ سنیں بالکل تو آپ کو انٹرسٹ ہوگا. بالکل وہ یہ بالکل کہ بالکل. پروفیسر سوکمار رے پہلے ڈھاکہ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے. پھر جب ان ہسٹری ہے. کا تبادلہ ہوا تو کلکتے میں آ کے وہ پروفیسر ہو گئے. تو کلکتہ میں انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی، اس پہ بہت ریسرچ کی. لیکن اتفاق دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ ایک چھوٹا بیٹا وہ ایک دن گھر سے گیا باہر، اور پھر اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا اس کو کہاں گیا. اس کا کچھ علم ہی نہیں ہوا. تو ان کو اس قدر افسوس تھا اس کے بعد کہ انہوں نے سب کام وغیرہ چھوڑ دیا تھا. اور کچھ مطلب کہ کتاب جو ہے وہ آدھی شائع ہوئی آدھی شائع نہیں ہوئی تھی. تو ہمیں جو ہے جب اس کا پتہ چلا تو ایک پروفیسر ریاض الاسلام تھے کراچی میں، ان کو علم تھا اس بات کا. تو انہوں نے اچھا مجھ سے ذکر کیا. تو جب میں نے خانہ نامہ شائع کی تھی تو اس پر اس وقت انہوں نے ذکر کیا. اچھا. تو اس زمانے میں جو ہے وہاں سے کہ 1990 کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں سے میں کلکتہ گیا، ان کی بیگم سے ملا، اور ان کا جو بڑا بیٹا تھا جو کہ مینٹلی سب نارمل تھا، تو وہ ان سے ملاقات کی اور ان سے یہ کتاب حاصل کی، ان سے اجازت لی، اور پھر یہاں کراچی آ کے اس کو شائع کیا. تو اس طرح یہ بیرم خان جو ہے یہ شائع ہوئی کتاب. تو یہ بھی ایک آپ کو ہندوستان کی تاریخ سے اور پروفیسر سے جوڑتا ہے. آپ نے ایک علمی جی بالکل. شیئرنگ کے ساتھ یہ کام کیا. اور یہ بیرم خان کی اس کہانی یہ ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے ایک کتاب جو کہ مطلب کہ تاریخی نہیں ہے، وہ ہے یہ پردیس کی باتیں. ہاں، یہ بڑا دلچسپ نام ہے، پردیس کی باتیں. اور یہ آپ نے ذکر بھی کرا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد سے اس کا کچھ تعلق ہے اس کتاب کا. وہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ رہے گا. جی. ہمارے مطلب ایک رشتے کے چچا تھے، ان کا نام تھا مرزا حسین احمد بیگ. اچھا وہ حیدرآباد دکن میں جج تھے. اچھا. تو انہوں نے وہاں سے جو ہے سفر کیا تھا 1930 میں. حیدرآباد دکن سے وہ سیلون گئے، پھر وہاں سے بتائیے کہ شپ پکڑ کے وہ مڈل ایسٹ اور یورپ گئے تھے. تو ان کا جو سفر نامہ ہے بہت انٹرسٹنگ سفر نامہ ہے. اور اس زمانے میں جو مطلب کہ جو کتابیں وغیرہ شائع تھی اس کے مقابلے میں اس زمانے کی دیکھیں تصاویر بھی انہوں نے یہ دی ہوئی ہیں. جس طرح تو یہ تو بہت رچ میمورز ہو گئے. 1930 میں جی انہوں نے مڈل ایسٹ کے تذکرے اور ساری تو چیزیں دی. یہ سب ان کے حالات ہیں. تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو بہت انٹرسٹنگ ٹورزم کی کتاب ہے. اور اس بالکل میں بالکل. انہوں نے جو حالات بیان کیے ہیں جرمنی وغیرہ کے اور انگلینڈ کے، وہ آج بھی ہمیں بہت تعجب سے دیکھنے کو ملتے ہیں. دیکھنے کو ملتے ہیں. جی ہاں. تو یہ پردیس کی کتاب جو ہے یہ کتاب یہ کتاب جس کی بات شائع ہوئی تھی یہ میں نے شائع کی تھی جناب 2009 میں.
تو یہ آپ نے اس کو ری ایڈٹ کیا اور ساری جی چیزوں کو ری ایڈٹ دوبارہ سے؟ کیا، ایڈیشنل نوٹس. میرا زیادہ تر یہ کام یہی ہے کہ میں پڑھتا ہوں، اس کو متعلق معلومات حاصل کرتا ہوں، دوسری کتابیں پڑھتا ہوں اور اس میں ایڈیشنل نوٹس شائع کرتے ہیں. تو بالکل ایک اس ریویو. کے بعد جو ہے یہ کتاب جب شائع ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ 5 سال تک میں نے معاصر رحیمی پر کام کیا ہے. تو معاصر رحیمی کے بارے میں کچھ بتائیں بیگ صاحب. معاصر رحیمی یہ کتاب ہے، جی جی. یہ اصل میں عبد الرحیم خانہ خانہ کی سوانح ہے. یہ عبد الرحیم خانہ خانہ کی سب. عبد الرحیم خانہ خانہ جو ہے وہ بابا اکبر کے زمانے میں ان کے نورتن کہلاتے تھے. بالکل بالکل بالکل. اور اکبر نے ان کو پالا تھا کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بلکہ وہ شہادت پا گئے تھے. تو وہ بالکل عبد الرحیم کو انہوں نے پالا اور ان کو وہ محل میں ہی ان کی کہ تربیت ہوئی تھی. اور وہ اکبر کے ساتھ ساتھ گجرات وغیرہ بھی گئے تھے. تو گئے تھے. پوری جب وہ برہان پور میں تھے، یعنی خاندیش کا جو علاقہ ہے مدھیہ پردیش آج کل جو ہے، اس میں شہر بالکل برہان پور ہے، وہاں برہان پور ہے. 30 سال تک رہے ہیں وہاں. 30 سال تک. جی. تو اب اسی طرح جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا میں کتاب ایسے نہیں لکھتا، تو میں برہان پور گیا ہوں اور میں نے ان کے جو اطراف جو شہر وغیرہ ہیں ان کا بھی معائنہ کیا ہے. اورنگ آباد گیا ہوں، اسی طرح حیدرآباد دکن کا سفر ہوا ہے. تو اسی طرح کر کے سفر کر کے اور ایڈیشنل نوٹ جو ہے یہ تو اس کا جو مصنف ہے وہ ہے عبد الباقی نہاوندی. عبد الباقی نہاوندی ایران سے آئے تھے اور عبد الرحیم خانہ خانہ کے پاس عرصے تک ملازم رہے. اور انہوں نے یہ کتاب ان کے جب دیکھا انہوں نے کہ ان کا جو دربار ہے برہان پور میں وہ کسی شاہی دربار سے کم نہیں ہے، بہت مشہور و معروف ان کا دربار تھا. انہوں نے عبد الرحیم خانہ خانہ پر یہ کتاب لکھی، ان کی سوانح لکھی، معاصر رحیمی. معاصر رحیمی. تو اس کا جو ہے پھر وہی بات کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہاں کراچی میں ایک فارسی دان تھے جن کا نام تھا سید منصور علی سہروردی. منصور علی سہروردی صاحب. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، لیکن کیونکہ یہ کافی پرانا ترجمہ ہو چکا تھا اور میرے یہاں آنے کی وجہ سے سب ڈسٹربنس ہو گیا تھا، تو اس لیے میں نے، آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر شریف حسین قاسمی پروفیسر ہیں دہلی یونیورسٹی کے، جی جی جی، فارسی کے، ان کو میں نے دیا ہے اور انہوں نے یہ سب مطلب کہ نظر ثانی کی ہے. اس پر ترجمے پر نظر ثانی جو ہے شریف حسین قاسمی صاحب کی ہے. اور حواشی اور ضمیم و مجاد جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ میرے ہیں، سارے نوٹس آپ کے ہیں. اچھا، تو یہ کتاب جو ہے یہ 1917 میں شائع ہوئی تھی. 1917 میں پہلے پبلش ہوئی، پھر آپ نے اس کو 2017 میں 2017 میں. تو اس کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو شائع کی ہے 2 جگہ سے شائع ہوئی ہے. یہ یعنی ایک تو پاکستان سے شائع ہوئی ہے اور ایک جو ہے ہندوستان سے شائع ہوئی. ہندوستان میں اس کو جو شائع کیا ہے وہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی نے کیا ہے. شبلی اکیڈمی. جی جی جی. اچھا، یہ وقائع بابری بھی شبلی اکیڈمی نے پبلش کی ہے یا یہ مل جاتی ہے؟ وہ نہیں، وہ ہمارے نے یہیں پہ شائع کی تھی وقائع بابر جو ہے. لیکن وہ اس کا دوسرا ایڈیشن یہ شائع کر رہے ہیں کہ شبلی اکیڈمی دوسرا ایڈیشن اس کا شائع کر رہی ہے. تو دلی میں دستیاب ہو جائے گی وہ؟ جی انشاءاللہ ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ ابھی کمپوزنگ کی پوزیشن میں ہے، وہ کمپوزنگ کی پوزیشن میں. اچھا، اسی طرح جی جی، اس کتاب میں جب یہ کہ معاصر رحیمی شائع ہوئی تو اس میں ظاہر ہے ان کے حالات ہیں زیادہ تر، اور اس کے علاوہ جو ہے ضمیم و مجاد ہیں جو کہ آپ سے میں پھر ذکر کرنا شروع کروں گا. مثلا میں نے اس میں جو اضافات کیے ہیں اس میں نوٹس تو ہیں، حواشی وغیرہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ترک قبائل کا ذکر ہے کہ ترک قبائل کس طرح جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں تھے اور کہاں سے مائیگریٹ کیا اور کہاں پہنچے. اس کے علاوہ ان کے اجداد تھے جن کا نام تھا جہاں شاہ، جو ایران میں بادشاہ رہے تھے. یہ 2 قبیلے تھے جو کہلاتے تھے قرا قیونلو اور آق قیونلو. آق قیونلو سفید بھیڑوں والے اور قرا قیونلو کالی بھیڑوں والے، یہ قبیلے تھے وہاں کے. اس طرح سے قرا قیونلو کے جو ایک بادشاہ تھے جہاں شاہ، ان کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو پاٹن جہاں پہ کہ شہادت ہوئی تھی بیرم خان کی، اس کا ذکر ہے. عبد الرحیم کے روابط تھے جو لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے
وہ ہیں عبد الرحیم، اور ہندی شاعری کا ذکر ہے، اور عبد الرحیم کے کتب خانے کا ذکر ہے، ان کا بہت بڑا کتب خانہ تھا، اور حیدرآباد کے جو شاہ تھے اس زمانے میں، ابراہیم عادل شاہ اور ملک انبر ان کے سردار تھے، ان سب کا ذکر ہے۔ پھر برہان پور کا بہت تفصیلی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن لوگوں نے اس کتاب پہ کام کیا ہے، جیسے عبد الباقی نہاوندی ہے، اور شمس العلماء ہدایت حسین ہے، منصور علی سہروردی ہیں، ان سب کا ذکر اس میں آیا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ ہندی ان کے ہندی جو دو حجات ہیں ان کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ سب جو ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اضافی اس میں ہیں۔ تو بیگ صاحب یہ تو تھا تاریخی کتابوں کا ایک پورا اوور ویو، ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا، اور ماشاءاللہ میرے خیال سے کتابیں حاصل بھی ہو سکیں گی لوگوں کو پڑھنے کے لیے۔ یہ تو اور معاصر رحیمی تو آپ کو دارالمصنفین اعظم گڑھ سے مل جائے گی، تو مل جائے گی، بالکل بالکل۔ اور اب وقائے بابری بھی لوگ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اویلیبل ہو جائے گی۔ اور پردیس کی باتیں بڑی دلچسپ ہے، یہ آپ نے ایک الگ جو پہلو ساتھ میں اس کو جوڑا ہے پردیس کی باتوں کو۔ تو یہ اس کے ساتھ پوئٹری کی طرف انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ یہ ایک تاریخ والا پہلو ہو گیا، پھر ایک پوئٹری والا پہلو ہے۔ دیکھیے میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا، جی جی۔ اور میری جو میری جو بیوی ہیں وہ تو بالکل مجھے شاعر نہیں مانتی، وہ کہتی ہیں آپ شاعر نہیں ہیں۔ اچھا اچھا۔ لیکن تک بندی ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑی بہت تک بندی ہو جاتی ہے۔ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح ہم نے 5 دفعہ ہجرت کی ہے، ہماری جو ہجرت ہے وہ 5 دفعہ ہے، دلی سے کراچی، کراچی اس سے کے انگلینڈ سے اس کے کراچی، اثرات کراچی کے سے پھر تحت ظاہر ہے کہ حالات کا اثر ہے کہ کچھ ہو گئی ہے، یہ بالکل بالکل۔ تک بندی شروع تو ہو گئی۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنے پچھلے دنوں میں جو اسکاٹ لینڈ میں رہے یا ایڈنبرگ کے آس پاس اور باقی جگہ جتنے بھی وہاں پہ اردو تہذیب کی جو نشستیں ہوتی تھیں جی اور ساتھ ساتھ جو مشاعرے ہوتے تھے، ان میں آپ نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا۔ جی ہاں بالکل، وہ جی آپ جی نے جو جیسے ذکر کیا، بالکل۔ یہ جناب یہ کتاب ہے جس کا نام ہے پیام مغرب۔ پیام مغرب، جی جی۔ تو یہ کتاب مجموعہ ہے مختلف شعراء کا جو اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ تو اس میں جو ہے مطلب کہ 7 لوگ ہیں جن کے اشعار اس میں شامل ہیں۔ اس میں ایک آپ کے بھی اشعار کا اس میں میرا بھی ظاہر نام ہے۔ تو اس میں بشرا جلیل غوری ہیں، میں ہوں، سعید مجید خان صاحب ہیں، طارق منیر صاحب ہیں، طاہر بشیر ہیں، یعقوب غوری ہیں، اور یمینہ خان ہیں۔ ان سب کا کلام اس میں جمع کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اصل میں طارق منیر صاحب جو ہے وہ اس کے روح رواں ہیں۔ انہوں نے بزم اردو اسکاٹ لینڈ کی بنیاد کی ہے، اور اس کو تقریباً 20 سال سے وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ان کا ہی رول ہے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے ہی یہ مجموعہ شائع کیا ہے جس میں میرا بھی کلام ہے تھوڑا بہت شامل۔ اور کچھ تھوڑا سا کلام سنائیں گے اگر اجازت ہو، تھوڑی سی 2 منٹ کی؟ بالکل۔ جی میں سب سے پہلے آپ کو کیا سناؤں یہ بتائیے۔ میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا یہ ایک نظم کا حصہ سناتا ہوں جس کا نام ہے کراچی کے آنسو۔ کراچی کے آنسو۔ کراچی کیونکہ کراچی چھوڑنا پڑا تھا جس حالت میں، بالکل تو وہ کیا حالات تھے۔ تو یہ میں نے نظم لکھی تھی، روشنیوں کے شہر کی حالت زار، روشنیوں کے شہر کی حالت زار، درد و کرب کے آثار ہی آثار، درد و کرب کے آثار ہی آثار، رات کے بجائے دن میں سناٹا، رات کے بجائے دن میں سناٹا، سنو اب کلاشنی کوف کا زناٹا، سنو اب کلاشنیکوف کا زناٹا، نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دینا، نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دینا، اور ان کی لاشوں کو رون دینا، علاقوں میں داخلوں پر پابندی، نفرت کی دیوار ہے کتنی گندی، نفرت کی دیوار، جناح کی روح آج تڑپتی ہوگی، اور اقبال کی مسلمیت سر پٹکتی ہوگی، اے دانشوران ملت ان کو سمجھاؤ، محبت کے سبق ان کو پڑھاؤ۔ تو یہ آپ نے پورا چند اشعار تھے بالکل جو بالکل میں نے بالکل بہت اس میں بہت لکھے عمدہ تھے۔ لکھے ہیں آپ نے، اس وقت کا جو بھی حالات تھے
جو تکلیفیں تھیں، جو ٹراما تو تھا، اس کو آپ نے چند ان اشاروں میں حالات اس کو. میں ہمیں کراچی چھوڑ کے یہاں آنا بالکل پڑا تھا، بالکل بالکل. تو اس لیے وہ یہ چند اشعار جو ہے لکھے تھے. تو اس کے علاوہ کچھ غزلیں وغیرہ بھی ہیں جو اگر آپ ہاں چاہیں تو بالکل میں بالکل 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 بالکل، آپ کچھ شیئر کریں تھوڑا سا، کیونکہ ہم لوگ آئے اسی لیے ہیں کہ کچھ پوئٹری پہ بات کریں گے، کچھ تاریخ پہ. جی وقت بہت کم ہے، آخر کے 10-15 منٹ ہم چاہتے ہیں کہ آڈینس کے کوئی کوشچنس ہوں تو اس کا جواب سوال کر لیے جائیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو دیکھیں تلاش کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ نے اسکاٹ لینڈ کے بڑے مشہور پوئٹ جو تھے، ان کی انگریزی پوئٹری کے بھی اردو میں ٹرانسلیشن کیے ہیں. جی بالکل، ہاں بالکل کیا تھا. تو یہ یہ آپ سن لیں، چند ہمارے ایک اشعار دوست غزل پوچھ کے رہے سن ہیں. لیں، پھر میں اچھا آپ کو جی وہ بالکل بالکل سناتا ہوں بالکل میں بالکل. کہ منزلیں کتنی ہی راہ الفت میں آتی ہیں، منزلیں کتنی منزلیں ہی راہ کتنی ہی الفت میں. راہ الفت میں آتی ہیں، ہزاروں آرزوئیں قدم قدم گھر بناتی ہیں. ہزاریں عرضیں نہیں قدم قدم. جی، نہیں کوئی خواہش سوائے دوستی، نہیں کوئی خواہش سوائے دوستی، نظریں اس خواہش میں آنسو بہاتی ہیں. نظر عنایت کا ہے مسلسل انتظار، نظر عنایت کا ہے عنایت کا ہے مسلسل مسلسل انتظار، بدلتے کروٹیں راتیں بیت جاتی ہیں. غلطی کرو. سر تا پا جکڑا ہوا ہوں زلف میں اس کے، سر تا سرتا پا جکڑا ہوا ہوا ہوں ہوں زلف میں زلف اس میں کے، اس کے. زلفیں جنہیں وہ رات دن سجاتی ہیں. زلفیں جنہیں وہ راتیں سجاتی ہیں. تو یہ آپ کا یہ والا پہلو بھی بڑا ماشاءاللہ جی، نمایاں ہے، ایک طرف کراچی کے آنسو اور ایک طرف یہ دوسری. عشق کے عہد و پیما کے لیے، عشق کے عہد و پیما کے لیے آنکھیں میری قسمیں کھائے جاتی ہیں. اے حسن دلکش ہے تیری شاعری، جس میں ذکر یار کی باتیں آتی ہیں. اس میں ذکر یار کی باتیں آتی ہیں. تو اسے سننے کے بعد بھی مسز بیگ جو ہیں کہتی ہیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں. نہیں شاعر، میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا یہ. جی جی. تو یہ خیر ماشاءاللہ مزہ آ گیا. تو آپ کی ماشاءاللہ تاریخ کی کتابوں پہ بڑا اچھا ذکر رہا، اور جی آپ کے کراچی کے آنسو واقعی ایک ٹراما کو آپ نے کمپائل کیا اپنی ورسز میں. جی بالکل. اور اب یہ بالکل ایک دوسری جو ہے، اب آپ چاہیں تو رابرٹ برن والا ٹرانسلیشن سنا سکتے ہیں، یا جو آپ کا دل ہو کوئی اور کلام سنا سکتے ہیں. رابرٹ بن کا تو مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، وہ تو نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ہے. یہ بالکل ایک غزل اور سن لیں آپ. بالکل 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 بالکل. کوئی دیکھے میرے زخم جگر کو، کوئی دیکھے میرے زخم جگر کو، نہ سمجھ سکے ہم آپ کے انداز نظر کو، نہ سمجھ سکے ہم نہ آپ کے سمجھ اندر. سکے ہم آپ کے انداز نظر کو. بڑی دیر سے ہے یہ خیال، منزل سمجھ بیٹھے ہیں اس راہ گزر کو، منزل سمجھ. منزل سمجھ بیٹھے ہیں اس راہ گزر کو. دہکتے رہے شعلے غم دل کے، دہکتے رہے شعلے غم دل کے، یوں لگائی آگ ہم نے اپنے ہی گھر کو. یوں لگا. یہ ہوا احساس منزل پہ پہنچ کر، یہ ہوا احساس منزل پہ پہنچ کر، ہے ابھی جانا ایک اور سفر کو، ہے بھی جانا ایک اور سفر. ہے یہ حد میری شور سریدی کی، ہے یہ حد میری شوریدہ سری کی، اپنا ہی سمجھتا رہا میں آپ کے در کو، اپنا ہی سمجھتا رہا میں آپ کے در کو. اب مقطع ہے کہ حسن جو دیکھے مجھے کوئی نظر بد سے، قبا سے ڈھانک لیتا ہوں دیدہ تر کو. قطع سے ڈھانک لیتا ہوں. اچھا، اس میں جو آپ انگریزی کے ترجمے کی بات کر رہے ہیں، وہ جی میں جی. جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں، یہ جو ہے ایک یہاں کی ایک کہنا چاہیے بہت مشہور و معروف نظم ہے جس کا نام ہے گل اسکاٹ لینڈ، گلے اسکاٹ لینڈ، یعنی اسکاٹ لینڈ کے پھولوں. اسکاٹ اس لینڈ کا کے ترجمہ پھول. میں نے کیا، اسکاٹ لینڈ کے پھولوں، شہداء اور جنگجوؤں کے اصولوں، وہ جو ان پہاڑوں اور وادیوں کے لیے کٹ گئے، کب آئیں گے جو ایڈورڈ کی فوج کے سامنے ڈٹ گئے. ایڈورڈ جو ہے انگلینڈ بالکل سے آئے بالکل تھے حملہ بالکل کرنے. بالکل حملہ کرنے آئیں گے. جی کب آئیں گے جو ایڈورڈ کی فوج کے سامنے ڈٹ گئے، وہ فوج مغرور پھر ہوئی مفرور. وہ فوج لیکن مغرور پھر ہوئی مغرور. اب یہ وادیاں ہیں ننگ ناموس، خزاں کی پتے بھی ہیں خاموش. یہ ملک نہیں رہا ہمارا جس کے لیے بہادروں نے تھا پکارا.
गुजर गए वो जमाने, हो गए वो माजी के फसाने, लोगों हो जाओ अब तैयार, नींद से हो बेदार, एक कौम तुमको बनना है उनकी तरह जो लड़े और एडवर्ड की फौज पर जा पड़े। एडवर्ड की इंग्लैंड फौज पे। उनको वापस लौटाया, उनको उनसे खुदा हाफिज कहलवाया, किया उनको लाचार और महजूर, सोचने पर उनको किया मजबूर। इस माशाल्लाह। तरह दो चार जो है वो तो बेग साहब, तर्जुमे अब में किए हैं। हम लोग थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं, कुछ लोगों के सवाल जी जवाब बिल्कुल, आए। जरूर जरूर। जी, पहले तो एक चीज ये कि माशाल्लाह बेग साहब, मैं ये भी बता दूं अपने दोस्तों को कि ही इज आल्सो इलेक्टेड फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो जी ये अपने आप में माशाल्लाह आपके काम का रिफ्लेक्शन है, ये आपकी जरा नवाजी है कि यहाँ तक आए और अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाला। एक साहब ने सवाल पूछा है कि समथिंग अबाउट अ मीटिंग ऑफ बाबर विद ख्वाजा अहरार। जी। इसमें नहीं, ख्वाजा इरान से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि बाबर जो है 8 साल का था जब उनका ख्वाजा इरार का इंतकाल हो गया था। तो बाबर ने बचपन में उनको देखा होगा, क्योंकि वो उनके बाप जो है उनके पास आया करते थे वो। लेकिन ये कि उसने जिक्र मुलाकात का कहीं नहीं किया। ये जरूर कहा है कि वो उनके वालिद साहब के पास आते थे, और बाबर, जहीरुद्दीन बाबर जो नाम रखा था वो ख्वाजा एरार ने ही रखा था। ज़हीरुद्दीन बाबर ख्वाजा अहरार के ही दिया हुआ नाम था। कि दिया हुआ नाम है, जी हाँ। तो इसीलिए उनकी जो एक मशहूर नज़म है उसका तर्जुमा भी बाबर ने तुर्की जबान से, फारसी जबान से तुर्की में किया था। अच्छा, एक साहब ने हमारे सवाल किया कि बाबर जो थे उन्हें बड़ा ज़ौक था इंडियन मैंगोज से, क्या ये बात करेक्ट है? सॉरी, क्या? इंडियन आमों से अपने आमों से जो हिंदुस्तान में आके उन्हें मिले या देखे, या क्या बात सही है? उनको था हिंदुस्तान के फैसिनेशन? आमों की जाहिर है, आम जो है वो बहुत मशहूर एक फल है ना, तो उसने जिक्र किया है। लेकिन कोई खास थे कि मैं ये नहीं कह सकता, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि बहुत ज्यादा उसकी तारीफ की हो। लेकिन जाहिर है तारीफ उसने फलों के में जिक्र किया है जरूर। फैसिनेशन नहीं था लेकिन जिक्र जी किया है। जी जी, जी हाँ, बिल्कुल जिक्र बिल्कुल। किया है, फैसिनेशन नहीं है, आ, नहीं जिक्र किया। काशिफ भाई, खालिद भाई और हमारे तमाम दोस्त जो लोग हैं, आप लोगों का कोई सवाल डॉक्टर मिर्जा हसन बेग साहब से? बाकी वरना फिर हम कुछ कंक्लूडिंग क्वेश्चंस अभी बाद में रखेंगे। अगर आप लोगों में से कोई सवाल हिस्ट्री से, कल्चर से, या आपके लिटरेरी वर्क से मुतालिक, या कोई भी ऐसा सवाल हो जो पूछना चाहते हो। माशाल्लाह आपने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में भी हिस्ट्री के काम को भी प्रेजेंट किया है, सेंट्रल एशिया में भी जाके, टर्की में भी जाके, जी हाँ और कुछ कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स दिए हैं। एक जी सवाल ये आया, बिल्कुल, हम पेपर जो है वो पढ़ते बिल्कुल, रहते, पढ़ता तो। पेपर आपने पढ़े, अफगानिस्तान पे भी आपने लेक्चर दिया, अनएंडिंग वॉर पे। ये वहां पर भी और तुर्की में भी हुआ था। तुर्की में बिल्कुल। बाबर की एक मीटिंग हुई थी, वो उसमें भी मैं गया था। अच्छा, ये हमारे एक दोस्त हैं काशिफुल हुदा साहब, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट से ज्वाइन किया हुआ अभी हम लोग को। ये पूछ रहे हैं बेग साहब कि व्हाई डिड बाबर केप ट्राइंग टू कम टू इंडिया, मतलब वो हिंदुस्तान ही क्यों आना चाहता था जब तक उसे आखिरी कामयाबी नहीं मिली, मतलब उसकी जुस्तजू। उन्होंने अपना, मतलब बाबर नामे में उनका सवाल ये है कि मोटिवेशन को मेंशन नहीं किया है। बाबर ने 5 हमले किए थे हिंदुस्तान पर। ज्यादातर हमले जो है वो शुमाली पाकिस्तान के इलाकों में रहे थे, लेकिन आखिरी हमले में वो आया था पानीपत तक। बाबर जो है हिंदुस्तान पर अपना नस्ली हक समझता था, क्योंकि अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान आकर दिल्ली तक हुकूमत की थी। तो तो बाबर का कहना था कि इस हिंदुस्तान पर हमारा हक है, तो इसीलिए वो हिंदुस्तान आया था। और लोदीस जाहिर को है, जहां जी आने के बाद आप अगर किताब आप देखेंगे तो पढ़ेंगे, तो उसमें बाबर ने बहुत सारी अच्छाइयां और बहुत सारी बुराइयां हिंदुस्तान की बयान की हैं। दोनों ही पहलू पेश किए हैं, दोनों बिल्कुल पहलू बिल्कुल। पेश किए हैं, और सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान की तारीफ में उसने ये कहा है कि यहाँ पर जो है बहुत लोगों की फरावानी है, हर किस्म का कारीगर यहाँ मिल जाता है, और बहुत लोग बहुत ज्यादा हैं, हर किस्म की हेल्प मिल जाती है। तो ये बहुत ज्यादा उसने मतलब तारीफ भी की है, और जो मौसम वगैरह की जो बुराइयां हैं वो भी की हैं। जो मौसम उसको पसंद नहीं आया, जाहिर है सेंट्रल एशिया जी से आया था, जी, तो जो वो मौसम क्योंकि का वो फर्क सेंट्रल था। एशिया से आया था, और यहाँ पे गर्मी काफी होती थी, तो गर्मी का गर्मी जाहिर काफी है। थी। और एक वक्त ऐसा आया था कि गर्मी की वजह से उसके जो कुछ उसके साथी थे वो छोड़कर चले गए थे।
تو بالकुल बिल्कुल تو اس لیے، لیکن یہ کہ وہ اس کو پسند ضرور تھا کابل کا موسم، اور اس کی تعریف بھی وہ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ یہاں آ کے سیٹل ہو گیا تھا، یہ فرق ہے اس میں۔ اور آپ جو دوسرے حملہ آور ہیں، جیسے کہ آپ سکندر سے دیکھیں اور تیمور اور مطلب کہ جتنے بھی ترک وہاں سے بادشاہ حملہ آور ہوئے، سب آ کے چلے گئے، لیکن بالکل بابر اور مغل ایسے تھے کہ وہ وہیں آ کے سیٹل ہو گئے۔ وہیں آ کے سیٹل ہو گئے، تو وہ انڈینائز ہو گئے۔ اگر ہم اکبر تک جی پہنچتے بالکل، ہیں تو ایک طرح سے وہ بالکل ہمیں ایک ہندوستانی اکبر دکھتا ہے، نہ جی مقابلے ایک مرکزی جی ایشیا بالکل، کا یا یا سینٹرل ایشیا کا کوئی۔ اچھا، اب میرے خیال سے 5 منٹ میں ہمارا ٹائم مکمل ہو جائے گا، کیونکہ 1 گھنٹے جی میں جی کٹ جاتا ہے انسٹاگرام۔ تو بیگ صاحب، چلتے چلتے ہم لوگوں کے لیے جو تاریخ سے محبت کرتے ہیں، ڈفرینٹ مطلب پروفیشن سے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، لیکن ان سب کو تاریخ سے محبت ہے اگر، تو یہ کس طرح سے اس کام کو کرتے رہیں اور کس طرح سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ کوئی آپ کی طرف سے ایک دیکھیے، بزرگ ہونے کے ناطے، اپنے ایکسپیرینس کے ناطے ہمارے میں لیے اپنا تجربہ جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آدمی کو کوئی شوق ہونا چاہیے۔ بالکل اگر آدمی کو شوق ہو نا تو وہ ہر قسم کی جستجو کر لیتا ہے۔ تو جو لوگ تاریخ میں جن کو انٹرسٹ ہے، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا، تاریخ کے ساتھ ساتھ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ سفر کا بھی ہے، تو دنیا سفر کے کا بہت ہے۔ سے ممالک میں نے سفر کیے ہیں۔ اچھا، تو یہ دونوں یہ جو کمبائن ہو۔ کاشف صاحب ہیں جنہوں نے سوال پوچھا تھا، ان کو بھی سفر کا شوق ہے، یہ بھی آپ کے قدموں پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ، ہر تو سال یہ کوئی نہ کوئی ایک ملک گھوم کے آپ آتے ہیں۔ کاشف صاحب سے کہیں کہ آپ تاریخی جو کتاب پڑھتے ہیں اس کو اس نظر سے پڑھیں کہ مجھے وہاں جا کر دیکھنا ہے اور اس پر اپنے تجربات بیان کرنے ہیں اور اس کو لکھنا ہے اور اس کے متعلق آپ مضامین آپ لکھنے ہیں آپ یا ان کے کتاب لکھنی ہے۔ ہینڈل کا نام دیکھیں کیا ہے، تمبکتو جی ٹرپ، تو یہ تمبک کتاب کو ٹرپ سے، جی جی، کتاب کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے بالکل کہ میں بالکل وہاں جاؤں گا اور دیکھوں گا اس کو۔ بالکل 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 بالکل، پھر آپ اس کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے جی حساب سے اور بالکل، اپنے۔ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ ایک اور میں نے دیکھا تھا انٹرویو میں، آپ نے مشورہ دیا تھا خاص طور سے جو ویسٹرن کنٹریز میں مسلم ہیں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، تو آپ کا یہ مشورہ تھا کہ ہمیں اپنے گھروں میں اردو زبان کو یا اپنی زبانوں کو، واٹ ایور نیٹو لینگویج، اردو ہو سکتی ہے، ہندی ہو سکتی ہے، کوئی ساؤتھ انڈین زبان ہو سکتی ہے، بنگالی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنی زبانوں کو ترجیح دینا چاہیے، ورنہ نیکسٹ جنریشن تک ہماری زبانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس پہ آپ کی ایک خاص بڑے غور و فکر ہے؟ بڑے بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے جی مشکل حالات ہیں، جی کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں سے اردو میں بات نہیں کریں گے یا اپنی زبان میں بات نہیں کریں گے تو وہ آئندہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ میری نظر میں اپنی تاریخ، اپنا مذہب تو سب سے پہلے ہے، اس کے بعد مذہب کے بعد اپنی معاشرت اور زبان، جس میں زبان شامل ہے، وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں مطلب کہ حصہ لینا چاہیے۔ دیکھنا، یہ تو بہت ضروری ہے نا کہ ہم یہاں اپنی اولاد کو بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں بالکل سے آئے ہیں، ہمارے حالات کیا تھے وہاں اور یہاں حالات کیا ہیں، اور ہم وہاں کس طرح رہتے تھے اور یہاں کس طرح رہتے ہیں، اور کس طرح ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ مطلب کہ یہاں آ کے سیٹل ہوئے۔ تو اپنی جس طرح آپ اگر دیکھیں تو آج سے 100 سال پہلے یہودی یہاں آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی شخصیات برقرار رکھی ہیں۔ اپنے تو اس کلچر کو کو ہمیں مینٹین کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی شخصیات کو، اپنی تاریخ کو، اپنی زبان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آئندہ آنے والی نسلیں بالکل یاد نہیں رکھیں گی کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ اچھا، آئیڈینٹیٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں جب ہم یہاں ہوتے ہیں، جیسے میں ایک باہر کے ملک میں رہتا ہوں، تو اس عربی ممالک میں میری آئیڈینٹی ساؤتھ ایشین زیادہ ہے، جی ہندوستانی کے بمقابلے ہندوستانی، پاکستانی، تو جہاں جہاں ہم بڑے ملکوں میں جاتے ہیں ہماری آئیڈینٹیٹیز بھی بڑی ہو جاتی ہیں، جی کسی ہاں خطے سے منسلک ہو جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں ہیں تو ساؤتھ ایشین ہاں، آئیڈینٹی نہیں، زیادہ پرومیننٹ افیکٹ ہوگی۔ تو ان کا ضرور ہوتا ہے، اس میں بالکل تو کوئی بالکل شک نہیں کہ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اپنے خاندان اور اپنی روایت کو تو قائم رکھنا چاہیے نا، بالکل بالکل اپنی بالکل تاریخ کو بالکل یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اس کے ساتھ بیگ صاحب آپ کا ایک سوشل ورک بھی ہے ریسزم کے اگینسٹ، کچھ آرگنائزیشنز جہاں پہ آپ نے کام کیا اور اس میں بھی آپ کا تعاون رہا ہے۔ تھوڑا بہت، مطلب زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ضرور ہے، کیونکہ یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں جب آتے ہیں تو یہاں کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے، کیونکہ یہاں بہت بڑا پرابلم مطلب یہ کہ مختلف قوموں کا ہے، تو ظاہر ہے ان سے بھی تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ ہم یہاں جو ہماری مسجد ہے اس کے ذریعے، اور اپنی جو 5 پاکستان ایک ایسوسی ایشن تھی اس کے ذریعے تعلقات قائم رکھے ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے میرا زیادہ تر افیکٹ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں اور اپنی تاریخ میں ہی
रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर बिल्कुल मैंने किया है इस सिलसिले में। और कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं, क्योंकि वी आर नाउ जस्ट हमारा सेशन खत्म होने वाला है या क्लोज करने वाले हैं, हमने सोचा था कि इसे नहीं, मैं 100% तो उर्दू रखेंगे। बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, जो भी आप नहीं सवाल कोई पूछना कोई चाहते वही मैं पूछ रहा हूँ अपने दोस्तों से जिन्होंने बेग साहब की इस मीटिंग को, नशिस्त को अटेंड किया है, कि कोई सवाल अगर आपकी तरफ से हो तो थोड़ा सा बताएं। एक अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मेरी नजर पे अभी पड़ा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे आपने एक आर्टिकल मेडिकल हिस्ट्री में भी छपा है, तो ये वही बात है जो आप बता रहे थे जो कि मैं आपने बता रहा एक्सट्रैक्ट हूँ वकाए बाबरी की सारी चीजें, जी। और पैसेज ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया, तो ये वो पूरा रूट जो अलेक्जेंडर ने लिया था, इसको भी आपने पब्लिश किया एज आर्टिकल। नहीं, अलेक्जेंडर देखें, बात यह है कि जहाँ तक अलेक्जेंडर के सफर का ताल्लुक है, वो जहाँ पर जो है ना सबसे पहले जो है मगरबी जो लिखने जी वाले हैं, तारीखदां जी हैं, वो उसको जी अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये कि लेकिन ये कि उसका जो अरसा है वो बहुत थोड़ा अरसा है, यानी बिल्कुल हिंदुस्तान में तो ये नहीं कह सकते कि वो दाखिल हुआ, बस वो तो चुनाव तक पहुंचा था फिर वापस चला गया, क्योंकि उसके जो सिपाही थी वो उन्होंने बगावत कर दी थी। बिल्कुल तो ये कि अलेक्जेंडर आया और एक हवा का झोंका था जो आया और वापस चला गया, यहाँ वापस उसने चला, हुकूमत नहीं की है, हुकूमत नहीं, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। उस पर मैंने मजमून लिखा था एक, और वो शाया हुआ था, डॉन में ही शाया हुआ था ये, डॉन डॉन अखबार में, में। डॉन में शाया हुआ। जी और आपके कुछ लेक्चर्स जो हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में भी आपने कोई लेक्चर दिए, मैंने अभी उस दिन जी पढ़ हाँ, रहा था वहाँ जी। पेपर पढ़े थे जी, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में भी पेपर जी। पढ़े, और ये पुरानी, तो अभी 5 साल पहले की बात है ये, हाँ जामे एक साहब ने सवाल पूछा कि किस सन में आप पाकिस्तान से मूव करके स्कॉटलैंड, कराची से दोबारा जो हिजरत की, आपने 5 हिजरतों का जिक्र किया ना अपनी लाइफ की, तो जी, पहली सॉरी हिजरत तो सही। जी पहली हिजरत तो दिल्ली से हो गई, 5 हिजरत में पहली हिजरत तो हाँ हाँ, दिल्ली से 5 हुई जो जी हिजरतें कही हैं, जी तो जी वो देखे जी ना, वो तो ये पहले तो वहां से इंडिया से पाकिस्तान आए, फिर पाकिस्तान बिल्कुल से इंग्लैंड आए, इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस यहाँ आए, फिर वहां जी से इंग्लैंड से स्कॉटलैंड आए, तो ये तो बिल्कुल। मुसलसल हिजरत ही हिजरत तो है। ये 5 हिजरत और 5 जगहों जी के मुख्तलिफ जी हाँ, मुख्तलिफ पहलू, और उन सब पे आपने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन बेग साहब, आपके वक्त का, टाइम का, यू और आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत सादत हासिल की मैंने और तमाम लोगों ने, और मुझे उम्मीद है कि सबको फैज़ हासिल होगा। नहीं, और आपकी इस आपकी नवाजिश है कि आपने ये नहीं, बताइए कि मुझे ये इतबार किया मेरे ऊपर और मेरा इंटरव्यू किया नहीं आपने, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम आदाब, तमाम दोस्तों से भी हम खुदा हाफिज कहते हैं, और बेग साहब से इंशाल्लाह फिर मुलाकात और बातचीत होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।